اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محترم المقام حضوری مرشدی و مولائی و برادر عزیز حضرت اظہار اللہ شاہ صاحب، اور دیگر برادران اور میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بزرگوں، آپ اور ہم بہت دیر سے دیگر مقررین کرام سے سنتے آ رہے ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اب ہم کو حضور والا سے بھی سننا ہے۔ میں آپ کے سامنے بس ایک چند کلمات رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ تو بزرگوں، اس آیت میں خالی یہ بتایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ تو یہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کے جو ہے کئی ایک تعریفات ہے کہ جب ہم اس سے جڑتے ہیں تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ خود کو جو ہے خود سے بیگانہ کرنے والا، خود بیگانہ بھی ہوتا ہے اور جو اس سے ملتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بیگانہ کرتا ہے۔ تو دوسری جگہ مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے حصری طور پر فرما رہے ہیں کہ مولا کے اس کے اولیاء صرف متقی ہی کو جو ہے کہہ رہے ہیں۔ پھر کسی اور جگہ جو ہے فرما رہے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہاں پر ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ کہ جو کوئی اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، یہاں چہرہ مراد اپنی ذات کو، اپنے آپ کو جو ہے مولا کے حوالے کر دے گا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، چلتے پھرتے ہم کئی دفعہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مولا کے حوالے کرتے ہیں کہ چلو بھائی اب مولا کی مرضی ان کے حوالے۔ نہیں، اتنا بولنا جو ہے کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے مولا تعالیٰ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ انہیں محسن بھی ہونا، خالی اپنے آپ کو حوالے کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، محسن بھی ہونا۔ تو جب انہیں احسان کی منزل پہ ہوگا تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق کہ اس نے جو ہے ایک ایسی مضبوط، ایک خبیر رابطے کو جو ہے اس نے پا لیا۔ یہ اشارہ دے رہے ہیں مولا تعالیٰ کہ تمہاری اپنی جو ہستی ہے، تمہاری جو ذات ہے، وہ اس کی طرف مولا تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر دوسری جگہ جو ہے مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ کیوں نہیں
یہ کسی پہلی آیت سے جو ہے اس کا تعلق ہے، اس کا تسلسل ہوتے ہوئے یہ آیت جو ہے مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنی ذات کو جو ہے مولا کے جو ہے حوالے کرتا ہے، شرط کیا ہے؟ پھر وہ محسن ہونا ہے۔ محسن احسان کا جو ہے انہیں منزل پہ ہونا ہے، خالی اپنی ذات کو ان کے حوالے کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے محسن ہونا ہے۔ اس کے بعد آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، جو بندہ اپنی ذات اپنے کو جو ہے مولا کے حوالے کرتا ہے اور وہ جو ہے اس حال میں کہ وہ محسن ہے، تو مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ تو بزرگوں یہاں ایک چلتے چلتے ایک اس میں جو ہے ایک بات یہ جو ہے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا جو ہے اجر و ثواب دینے والا کون ہے؟ قرآن میں جو ہے کئی جگہ جو ہے نماز کا ذکر آیا، وہاں مولا تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ جو ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اجر تو مولا تعالیٰ ہی کی ذات دینے والی ہے۔ چاہے ہم نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ان سب چیزوں میں جو ہے ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، مگر مولا تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ چیز ہمیں جو ہے سمجھنا ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو کیسے جو ہے حوالے کرے، اور ہم جو ہے اس وقت احسان کی منزل پہ بھی ہونا، تو جو ہے مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد آیت مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب بتا رہے ہیں مولا تعالیٰ، ولی اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کو مولا تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور ہمیشہ مولا تعالیٰ کو جو ہے دیکھتے تکتے رہنے والا جو ہے یہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ جس طرح جو ہے روزے کے لیے فرما رہے ہیں، مولا تعالیٰ فرمائے ایک روزہ ہے، اور اس کے لیے فرما رہے ہیں مولا الصوم لی وأنا أجزي به وأنا أجزى به، دو بھی یہاں تو ایک روزے کے لیے مولا تعالیٰ فرمائے ہیں، اور یہاں پر اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو ہے تو اپنی ذات کو ان کے حوالے کر۔ تو یہ ہوتا کیسے ہیں؟ تو جب تک جو ہے اولیاء کے دامن سے جو ہے ہم وابستہ نہیں ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ذات کیا ہے، ہم کون ہیں۔ جب تک جو ہے ان کے دامن سے جو ہے ہم جو ہے وابستہ نہیں ہوں گے تو یہ جو ہے ہم کو جو ہے کما حقہ جو ہے قرآن پر جو ہے ہمارا عمل ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ اس آیت کا جو ہے مصداق کیا ہوگا بتائیے، اس پہ عمل کون ہے؟ قرآن سارے کا سارا جو ہے مولا تعالیٰ کے جو ہے عطے پتے نشانیاں یہ بتا رہے ہیں، تو یہ عرفان یہ جو چیز کیسے معلوم ہوگا قرآن پہ؟ آپ جو ہے کیسے، قرآن تو جو ہے ساکت قرآن ہے، آپ جو ہے کوئی بندہ اگر اس کو قرآن پڑھ بھی لے زبر زیر کے ساتھ تو قرآن تو جو ہے بولے گا نہیں، ہے قرآن۔ تو آپ کو اور ہم کو جو ہے قرآن ناطق کی طرف جب ہم ان سے جو ہے ملیں گے تو جو ہے قرآن سمجھ میں آنے والا ہے۔ بولتا قرآن جو ہوتا ہے مولا کا ولی ہوتا ہے، بولتا جو قرآن ہوتا ہے کامل پیر ہوتا ہے، ان کے اگر ساتھ ہم صحبتوں میں اگر ان کے رہے تو جو ہے ہمیں قرآن سمجھ میں آنے والا ہے۔ جب قرآن سمجھ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے عطے پتے، اس کا عرفان ہمیں ملے گا، اور اس کے جو ہے حبیب کا جو ہے ہمیں عرفان ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں اگر پڑھ لیتے جائیں سارا قرآن تو جو ہے یہ چیز ہم کو ہاتھ آنے والے نہیں ہے۔ ناطق قرآن جو ہے اس کی طرف ہم کو آپ کو جو ہے جڑنا ہے۔ تو بزرگوں ولی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کو اور ہم کو بتاتا ہے کہ آپ کی کیا حقیقت ہے، ہماری اور آپ کی جو ہے حقیقت جو ہے اس سے آگاہ کرتا ہے۔ اور زندگی کا مقصد تخلیق بھی یہی ہے کہ جب تک جو ہے مولا تعالیٰ کا عرفان نہ ہو، بغیر عرفان کے جو ہے اس کی عبادت بھی جیسی کرنی ہے نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ بغیر ان کے جو ہے پہچان کے جو عبادت اگر ہم کریں گے وہ کچھ ہمارے فائدے دینے والا نہیں ہے۔ ہاں آپ جو ہے عبادت کرے ہیں، آپ کو جو ہے جنت مل جائے گی، جنت کے جتنے بھی درجات ہیں ملنے والے ہیں، مگر جنت الذات جو ہے آپ کو ملنے والے نہیں ہیں۔ جنت الذات اور اعلیٰ جو ہے جنت کا جو مقام ہے
زندگی جو ہے کیا اللہ تعالیٰ اسی لیے پیدا کرے کہ جو ہے تم نیک کام کرواؤ، آنے کے بعد پھر حور قصور وغیرہ اسی لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کل جنت میں جانے کے بعد بھی بندہ جو ہے اپنی جو ہے دنیاوی زندگی پہ جو ہے وہ کوفت کرے گا کہ اے کاش جنت میں جانے کے بعد بھی بتاؤ آج اور ہم اپنا جو ہے صبح و شام جو ہے ایک کثیر تعداد جو ہے اپنی جو ہے مسلمانوں کی جو ہے مومن کی جو ہے یہ کوشش کرتی ہیں کہ جنت میں جائے، اور ایسی جنت سے کیا فائدہ کہ جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیں کوفت ہو۔ وہاں احادیث میں ہے اس کا تذکرہ کہ جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی بندہ مومن بولتا ہے کہ جو ہے کاش کہ میں سارا کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ذکر فکر اس میں لگا دیتا تو کیا ہی بہتر تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں وہاں جانے کے بعد آپ کو حقیقت کھلے گی، آپ کو جو ہے دنیا میں بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے سب چیزیں بتا دی ہیں، مگر آپ کو اور ہم کو جو ہے ان کی طرف جانا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی طرف جو ہے دوڑنا ہے، بغیر اس کی طرف دوڑے کے جو ہے کام ہونے والا نہیں ہے، ان کی طرف جائیں گے نہیں تو جو ہے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے سمد ہے انہوں، کوئی ان کے پاس جو ہے آئے گا تو ان کا فائدہ ہے، اس بندے کا فائدہ ہے، مولا تعالیٰ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جو ایک بالش میرے طرف آئے گا تو جو ہے دو بالش میں اس کی طرف آؤں۔ کوشش اور پہل تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوشش کرے تو مولا تعالیٰ جو ہے ایک نہیں دو نہیں کئی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فرما رہے، ارے میں میرے آنے کے جو ہے جتنے بھی جو ہے راستے ہیں وہ تجھ کو بتاؤں گا۔ جو کوشش کرنا جو ہے بزرگوں ہمارا کام ہے، اس کی جستجو اور مقصد زندگی کا جو تخلیق ہے وہ حاصل کرنا ہے قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو۔ تو میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس عمل میں اخلاص اور